فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ حدیث مبارکہ کے اندر کچھ دعاؤں کا ذکر ہے جن کے پڑھنے سے جو شخص ان دعاؤں کو پڑھے وہ زمین اور آسمان کی ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ بھی پڑھ لے جو ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر آیا، اس سے پہلے یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ یہ پڑھ لے اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ یہ پڑھ لے، ایک دفعہ صبح پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ وہ بندہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہر ناگہانی آفت اور دہشت گردی سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ کیا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر ساتھ پڑھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 میں سے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے اور 3 دفعہ کیا کہنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ یہ کہنا ہے۔ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگتا ہے، مگر انسان بندہ ہر چیز کی کسی بھی ناگہانی آفت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ ایک دفعہ اس طرح صبح پڑھ لے اور ایک دفعہ شام کو پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ایک دفعہ، اور 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس طرح صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت۔ صبح جب سورج طلوع ہو اور شام کو جب سورج غروب ہو، 2 مرتبہ یہ پڑھ لی تو زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے پھر اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ 3 دفعہ کون سا کلمہ ہے؟ یہی والا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لے تو اس کو کھانا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلے اس میں زہر قاتل بھی ہو۔ امام شوقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا اور اس کی ایک نوجوان کنیز تھی۔
اب وہ جو عابد تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا ضعیف تھا، اور وہ جو کنیز تھی اس کی وہ اس سے بڑی تنگ اور پریشان رہا کرتی تھی۔ ظاہر ہے بوڑھا آدمی تھا، 24 گھنٹے اس کو اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی، تو وہ تنگ آ چکی ہوئی تھی۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ وہ کنیز جو ہے اس اپنے مالک سے، جس کی وہ کنیز تھی، اس عابد سے بہت پریشان تھی، بہت ہی تنگ تھی۔ تو اور لوگوں سے شکایت بھی کرتی تھی کہ یعنی کہ یہ بوڑھا شخص ہر وقت اس کو کام میں لگا چھوڑتا ہے، ظاہر ہے وہ بوڑھا تھا، ہر چیز کو اس نے دیکھنی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح نہ میری اس شخص سے جو ہے نا خلاصی ہو جائے۔ تو اس کی، اب یہ امام شعبی نے لکھا ہے، تو ایک اس کنیز کی ہمسائے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں زہر لا کر دیتی ہوں، زہر، تو کسی طرح تم پانی میں ڈال کر، کیونکہ یہ تو عابد ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، تو جب یہ روزہ افطار کرے نا، وہ زہر اس کو کسی چیز میں پلا دو۔ تو اب اس کنیز نے وہ زہر جو ہے پانی کے اندر ملایا، اور افطاری کے وقت اس نے اس شخص، وہ جو بوڑھا شخص تھا جو 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہتا تھا، اس کو پلا دیا۔ تو اب ظاہر ہے اس نے زہر پلایا تھا، تو اب وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کتنی دیر میں مرتا ہے۔ تو مگر اس شخص کو کچھ بھی نہ ہوا، وہ بالکل صحیح، صبح بھی اس نے دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت۔ تو خیر صبح جو ہے نا، اس کنیز کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے اپنے اس مالک کو، جس کی وہ کنیز تھی، اس نے اس کو کہا کہ بھلے تم مجھے مار دو یا تم مجھے زندہ رکھو، مگر میں تمہیں ایک بات سچ سچ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے رات تمہیں زہر دیا تھا، مگر اس زہر کا تمہارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ وہ جو عابد تھا وہ ہنسا، اس نے کہا میرے پاس ایک دعا ہے، میرے پاس ایک دعا ہے۔ اس نے کہا کہ زہر کیا بلکہ تمام زمین اور آسمان کی آفات بھی اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں، وہ جو دعا ہے، اور اس لیے اس کی برکت سے زہر نے کچھ اثر نہیں کیا۔ تو اس نے جو دعا بتائی وہ بھی یہی جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی دعا کا تقریباً حصہ ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اور یہ دعا جو سی ہے اسی کا میں نے آپ کو اس میں ذکر کیا کہ جو بندہ ایک دفعہ یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ایک دفعہ، اور 3 دفعہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کو ضرر نہیں دے سکتی۔ جنگ کی حالت میں اسلامی فوجیں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اور قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس محاصرے سے تنگ آ کر جو قلعے کا بڑا پادری ہے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید سے ملنے کے لیے آیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اس قلعے کو فتح تو نہیں کر پا رہے، حالانکہ وہ خود تنگ آ چکا ہوا تھا کیونکہ قلعے کا محاصرہ ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ لوگ اس قلعے کو فتح تو نہیں کر پا رہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اگلے جو قلعے ہیں نا وہ جا کر فتح کر لیں۔
اگر آپ نے وہ اگلے قلعے بھی فتح کر لیے تو یہ قلعہ ہم خود ہی آپ کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس کہنے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا، وہ اس پادری کو کہنے لگے جب تک یہ قلعہ فتح نہیں نہ ہو جاتا ہم آگے نہیں جائیں گے، پہلے ہم یہی قلعہ۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ آگے بھی کچھ قلعے ہیں اگلے علاقوں میں، آپ پہلے وہ فتح کر لیں، اگر آپ نے وہ فتح کر لیے تو پھر یہ قلعہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ہم نے اسی کو فتح کرنا ہے، پھر ہم آگے جائیں گے۔ وہ جو پادری تھا، وہ پادری کہنے لگا حضرت خالد بن ولید کو کہ میرے ہاتھ میں یہ زہر کی ایک بوتل یا پڑیا تھی، اس نے کہا اگر آپ لوگ یہ محاصرہ نہیں ہٹائیں گے تو میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا، اور اس کا بھار اے خالد بن ولید تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد آپ نے فرمایا، آپ کہنے لگے کس میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو مار سکے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے محاصرہ نہ ہٹایا تو میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا، ورنہ پہلے آپ جا کر اگلے قلعے پہلے فتح کر لیں، پھر یہاں آئے میں یہ قلعہ ویسے ہی آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا میں پھر اپنی جان دے دوں گا زہر کھا کر۔ تو حضرت خالد فرمانے لگے کہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو مار سکے؟ اس پر پھر وہ پادری بولا کہ اگر آپ کا یہ یقین، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے تو پھر یہ زہر آپ کھا لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہی دعا پڑھی جو اس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ، اور انہوں نے وہ زہر کھا لیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ دیر آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا، اور ایک جگہ غالباً میں نے پڑھا تھا کہ ان کا جسم نیلا پیلا ہو گیا اور جسم میں سے پانی نکلتا رہا، اور اس کے بعد ان کی جسم کی کیفیت بالکل اعتدال کے اوپر آ گئی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ہی مجرب دعا ہے۔ اچھا، میں نے بعض بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے کھانا کھانے سے پہلے یہی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض بزرگوں کو میں نے کھانا کھانے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض بزرگوں کو میں نے کھانے کے ہر نوالے کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہر نوالے کے اوپر۔ لوگ تو بسم اللہ شریف نہیں نہ پڑھتے، بسم اللہ شریف بھول جاتے ہیں کہ جی یاد ہی نہیں رہا بسم اللہ شریف پڑھنی، درمیان آدھا کھانا کھانے کے بعد ان کو بسم اللہ یاد آتی ہے۔ میں نے ایسے میں بزرگوں کو جانتا ہوں جو ہر نوالے کے پر سورۃ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، اس میں بسم اللہ بھی آ جاتی ہے، سورۃ فاتحہ بھی آمین۔ اور ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک ایک نوالے پر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ بیٹھے کسی بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ پڑھ لیتی ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بھلے اس میں زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، کھانے کے اندر وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور میں نے آپ کو اس عابد کا واقعہ سنایا جس کو ان کی کنیز نے زہر دیا، یا حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں نے سنایا کہ اس پادری نے ان کو وہ زہر دیا، مگر یہی دعا 3 دفعہ پڑھی ہوئی تھی، اس زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ بہرحال تو یہ جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان دعاؤں کے اندر کیوں یہ اللہ کا کلام، اب یہ جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں، اب اس میں 3 دعائیں،
بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کی دعا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، قرآن کی دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حدیث کی دعا ہے۔ حدیث میں تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہو یا حضور کا فرمان ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اب اگر آپ کا ایمان اور یقین کامل ہے تو وہ چیز نہیں نقصان دے سکتی، نہیں نقصان دے سکتی۔ بہرحال یہ جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے بڑی برکت اور بڑی رحمت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں۔ حدیث میں کہ جو شخص کسی مریض کو یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر کسی کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے پڑھ لیا فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ جو بندہ کسی کو کسی تکلیف یا مصیبت یا کسی بیماری میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جن سے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ والی جو جنسی دعا ہے، اور میں نے خود بذات خود اس دعا کو اپنی زندگی میں بہت ہی مجرب پایا۔ جس چیز کو آپ دیکھ کر آپ اس کو پڑھ لیں، اور جن لوگوں نے یہ دعا پڑھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کورونا پھیلا ہوا تھا چاروں طرف، تو بندہ ناچیز اپنے دوستوں کو یہ دعا سکھاتا تھا کہ یار یہ دعا پڑھو، مگر پڑھنی ہے کسی کورونا والے کو دیکھ کر پڑھو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا والے کو دیکھ، اچھا ان دنوں میں ہر دوسرے بندے کو کورونا ہوا تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کورونا والے کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جائیں، وہاں اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں، ان دنوں میں ٹی وی کے اوپر نیوز کے اندر روزانہ کورونا کے مریض دکھا رہے ہوتے تھے، میں کہتا تھا یار نیوز کے اندر نا وہ نیوز لگا لو اور وہ کورونا کے جو مریض وہ دکھا رہی ہوتی ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر، ان کو دیکھ کر پڑھو یہ دعا جون سی ہے۔ تو جو بندہ، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو یا کسی بیمار کو یا کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وہ بندہ اس بیماری یا اس تکلیف یا اس مصیبت یا اس ایکسیڈنٹ میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اس کو اس تکلیف سے حفاظت میں لے لے گا اپنی۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا مجھے بڑا سخت بخار ہو گیا، تو فرماتے ہیں میرے جو منجھلے بھائی تھے مولانا حسن رضا خان صاحب، وہ ایک ڈاکٹر کو لے کر آ گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی شریف کے اندر، تو فرماتے ہیں ان دنوں بریلی میں طاعون کا مرض پلیگ بہت شدت سے پھیلا ہوا تھا، طاعون جو، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب یہ بیماری آتی تھی تو ہزاروں لاکھوں کو لے جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا علاقوں کے علاقے۔ تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے جب
مجھے دیکھا، مجھے چیک کیا، تو چیک کرنے کے بعد نا وہ ان کو اشارے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے، یعنی تاؤں، یہ تو وہی، اشارے سے انہوں نے کہا. یہ اتنی خوفناک بیماری تھی، اب تو اس کا علاج آ گیا، مگر کہ یہ تو وہی بیماری ہے، یہ تو وہی بیماری ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں میں کلام نہیں کر سکتا، میں اتنا بیمار تھا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے نا، یہ بات غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے 100% یقین تھا، کہ مجھے یقین تھا کہ نہ تو مجھے تعاون ہے اور نہ انشاءاللہ یہ بیماری پلیگ کی جو ہے یہ مجھے ہوگی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کو تعاون تھا ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے یہی دعا کئی مرتبہ پڑھی تھی. کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں نے یہ دعا تو تعاون کے مریضوں کو دیکھ کر کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کو مصیبت زدہ کو، یعنی کسی بیمار کو کسی تک دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہی ہیں کہ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے وہ اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں تو اسی تعاون کے اندر اور اشاروں میں بات کر رہا ہے تاکہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ یہ تو وہی چیز ہے ان کو جون سے. تو فرمایا کہ یہ تو مجھے ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں نے تو ان مریضوں کو، تعاون کے مریضوں کو دیکھ کر میں نے یہ دعا کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ ہو جائے گا، یا اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، یا اس ایکسیڈنٹ، کوئی بھی تکلیف پریشانی جو ان سی ہے محفوظ ہو جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جن جن امراض کے مریضوں اور بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، الحمدللہ عز و جل آج تک میں ان سب سے محفوظ ہوں. قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر چیز کا علاج. اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں تو یہ غلطی ہماری ہے، یہ قصور ہمارا ہے. بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ ہو. نہیں کہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے سے میرا اعتقاد کمزور پڑ جاتا، نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم اور باقی معجزات ہیں جو قیامت تک چلیں گے، مگر یہ صرف اہل بصیرت کو نظر آتی ہیں، اہل محبت کو نظر آتی ہیں. یہ وہ معجزات ہیں جو آج تک دیکھے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کینسر ہے، کسی کو کڈنی کی کوئی گردوں کی پرابلم ہے، کسی کو کوئی اور خوفناک بیماری ہے، آپ اس کو یہ دیکھ کر پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، کیونکہ جس دعا کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ روایات کے اندر موجود ہے. دعا وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے جس کے اول آخر درود شریف پڑھا ہو. اس دعا کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ لیں. الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 472 کے اوپر یہ دعا موجود ہے. بہرحال بندہ ناچیز کا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دعا کی صورت میں وہ روحانی ویکسینیشن عطا فرمائی ہے کہ جن بیماریوں اور امراض کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا، جن کے حفاظتی ٹیکے اور ویکسین بھی نہیں ہیں،
ان سے بھی اس دعا کے ذریعے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں جن کا ذکر آج میں نے آپ سے کیا، یہ بڑی ہی مجرب دعائیں ہیں، اور احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں۔ دونوں دعائیں جن کا میں نے ذکر کیا، کہ اگر کوئی بندہ کسی، سپوز آپ نے رستے میں دیکھا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوا، آپ یہ دعا پڑھ لیں فوراً اس کو دیکھ کر، جلدی سے آپ گزر رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ کر لے گا۔ یہ بہت مجرب اور زبردست دعا، اور میں نے یہ والی دعا بھی اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو بتائی بھی اور سکھائی بھی، سینکڑوں لوگوں کو۔ اور وہ جو پچھلی دعا ہے جو میں نے جس کا ذکر کیا، وہ بھی بہت مجرب دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ وہ دعا صبح کے وقت ایک دفعہ اور شام کے وقت ایک دفعہ پڑھ لی، بھئی حدیث میں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ شام، اور 3 دفعہ یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس دن اس کو نقصان نہیں دے سکتی، جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت اس دعا کو پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مزید مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔